بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الأحد بأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک مشہور اور معروف اعتراض جو شیخ الاسلام رحمہ اللہ پر کیا جاتا ہے، جس کا ذکر ہم نے کیا تو تھا، لیکن بعض طلباء نے یہ درخواست کی کہ اس کو دہرایا جائے، کیونکہ عموماً وہ اعتراض کافی دہرایا جاتا ہے، اور اعتراض یہ ہے کہ کیا شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف، یا بعض لوگ خلافت عثمانیہ بھی کہتے ہیں، تو اس کے خلاف کیا بغاوت کی، یعنی ریبیلین جسے ہم کہتے ہیں، کیا خروج کیا؟ یہ اعتراض ہے۔ آئیے آج ہم اس اعتراض کا جواب ڈھونڈتے ہیں کتب تاریخ کی روشنی میں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں عدل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ ہمیشہ عدل کے ساتھ کام کرنے والے اور عدل سے کام لینے والے مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، اور وہ عدل سے کام لینے والے ہوں گے۔ عموماً لوگ جب تعصب کے شکار ہو جاتے ہیں تو بس جیسا شاعر نے کیا خوب کہا کہ محبت کی نظر سے دیکھو تو یعنی محبت کی نظر میں بلال بھی ہنسی ٹھہرے، ورنہ حسد کی آگ میں یوسف بھی محجبی ٹھہرے۔ انسان جب محبت کی نظر سے دیکھیں تو سیدنا بلال بھی خوبصورت نظر آئیں گے، لیکن انسان اگر تعصب، حسد، بغض، کینہ، ان صفات کو لے کر سیدنا یوسف جیسی خوبصورت شخصیت کو بھی دیکھے تو بھی وہ ان کو بری نظر آئے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ ان کے ارادے کیا تھے، یعنی اہل باطل کے۔ چلیے ہم بلا کسی تمہید کے یہ دیکھتے ہیں کہ آیا کیا یہ خلافت تھی شرعی معنوں میں؟ پہلی چیز۔ دوسری چیز، آیا خود شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کا اعتقاد یا عقیدہ کیا تھا خروج؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خروج کیا ہے؟ خروج یہ ہے، دیکھیں جیسے امام بربہاری نے شرح السنہ میں نقل کیا کہ اگر ایک حکمران ہو، رولر ہو، گورنر ہو، کنگ ہو، کسی ایریے کا، کسی نیشن کا، کسی کنٹری کا، کسی سٹی کا، بہرحال کسی علاقے کا، اور چاہے وہ فاسد ہو، فاسق ہو، یا چاہے وہ فاسق ہو یا نیک ہو یا صالح ہو یا بد ہو، ٹھیک ہے، اگرچہ اس نے زبردستی یعنی غالب متغلب یعنی یا کہتے ہیں زبردستی حکمرانی اس نے وہاں پر اس عہدے کو قبضہ کیا ہو، لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس کی جو ہے اطاعت کرے، الا یہ کہ وہ اللہ رب العزت کی مخالفت کا آپ کو حکم دے۔ کیوں؟ لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت کی معصیت میں آپ مبتلا نہیں ہو سکتے۔ جب مخلوق آپ کو اللہ کی مخالفت کرنے کے لیے کہے، آپ کو مخلوق کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ تو اگر کوئی شخص اس حکمرانوں کے خلاف جنگ لڑتا ہے یا تلوار لے کر نکلتا ہے تو اسے خروج کہا جاتا ہے ساتھی۔ اب ظاہر سی بات ہے
کہ خروج کے کافی سارے نقصان ہیں۔ ایک نقصان تو اس کا یہ ہوگا کہ دونوں طرف جب قتل بہے گا تو کس کا بہے گا؟ مسلمانوں کا۔ تو بجائے اصلاح کے فساد زیادہ ہوگا۔ اگر آپ عقیدے کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی تفصیل آپ کو ملے گی کہ خروج کے نقصانات کیا ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، میں نے بس آپ کو ایک ہلکی سی تعریف بیان کر دی تاکہ آپ اس مسئلے کو سمجھیں، کیونکہ پچھلی دفعہ بعض طلباء نے پوچھا کہ خروج ہے کیا۔ اچھا، دوسری بات کہ جو یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ آیا شیخ الاسلام خود خروج کے متعلق کیا کہتے تھے۔ تیسری بات، تاریخ سے یہ بات دیکھیں گے کہ آیا کیا نجد، جو نجد کا علاقہ ہے، کیا وہ سلطنت عثمانیہ کے نیچے تھا، سلطنت عثمانیہ کے تحت آتا تھا، یا سلطنت عثمانیہ کے تحت نہیں آتا تھا؟ ٹھیک ہے۔ تیسری بات وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ کہ تاریخ سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے۔ میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا خلافت عثمانیہ کیا خلافت ہے، تو ہم ان 5 نقطوں کی شکل میں آج اس جواب کو ڈھونڈیں گے۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ خلافت تھی۔ تو ہم نے پچھلے درس میں بھی آپ کو یہ بات کہی کہ خلافت کے لیے ایک بنیادی شرط ہے قریشی ہونے کی۔ اس کے دلائل کیا ہے اور اہل علم اس کے بارے میں کیا کہا، دیکھتے ہیں۔ اصل میں جو حدیث آتی ہے الائمۃ من قریش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو عمرا ہوں گے، جو ائمہ ہوں گے، قریش میں سے ہوں گے۔ بلکہ صحیح بخاری کی اس حدیث کو آپ سامنے رکھیں کہ خلافت کے معاملے میں لوگ قریشی کے تابع ہیں، عام مسلمان قریشی مسلمانوں کے تابع، جس طرح ان کے عام کفار قریشی کفار کے تابع رہتے چلے آئے ہیں۔ اب امام نووی رحمہ اللہ نے اس کی شرح میں ایک بات لکھی، اور بعد میں علماء عقیدہ، علماء اربع فقہ، ائمہ اربع، ان کے بھی میں اقوال آپ کے سامنے نقل کروں گا۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ اور اس جیسی احادیث، بہت سارے احادیث ہے اس پر، یہ اور اس جیسی کس موضوع پر کہ خلیفہ جو ہے قریشی ہوگا، اس موضوع پر کافی ساری احادیث ہے۔ یہاں پر میں بات بھول نہ جاؤں، اگر یہاں پر یہ بات یاد رکھیے، شیخ عبد الکریم خدیر نے نقطہ بیان کرے، اگر جیسا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک حبشی بھی تم پر گورنر بنا دیا جائے، حکمران بنا دیا جائے، تو تم اس کی اطاعت کرو۔ تو یہاں ایک بات یاد رکھے ساتھیوں، شریعت کے اندر جو حق ہے، استحقاق ہے، وہ قریش کا ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر قریشی وہ آ کر کسی معاشرے پر یا کسی خطے پر اپنی حکومت کو جما لیتا ہے، سٹیبلائز کرتا ہے، تب بھی ہم اس کے خلاف خروج نہیں کریں گے، اگرچہ وہ فاسق ہو، فاجر ہو، نیک ہو، صالح ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ یعنی حکومت اس کی سٹیبلائز ہو چکی ہے، حکومت، ہم اس کے خلاف خروج کے قائل نہیں۔ یہ بھی نقطہ آپ یاد رکھیں۔ چلیں، امام نووی رحمہ اللہ شرح صحیح مسلم کے اندر لکھتے ہیں یہ اور اس جیسی احادیث، کس جیسی احادیث؟ جس میں جو ہے قریش کے خلیفہ ہونے کے دلائل ہیں، یعنی خلیفہ کے شرائط میں سے ہے کہ وہ قریشی ہو۔ ابھی ہم آگے آئیں گے۔ یہ اور اس جیسی احادیث اس بات پر واضح اور نمایاں دلیل ہے کہ خلافت صرف اور صرف قریش کے ساتھ خاص ہے، ان کے علاوہ کسی اور کو یہ حق دینا جائز نہیں، اور اس بات پر صحابہ کرام اجمعین اور ان کے بعد والوں کا صحیح حدیث کی روش میں اجماع منعقد ہے۔ کیسے منعقد ہے اجماع؟ سقیفہ بنی ساعدہ آپ دیکھیں کہ جب اختلاف ہوا تو سیدنا ابو بکر نے یہی کہا کہ خلیفہ کہاں سے ہوگا؟ قریش سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر احناف اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ جو مفہوم مخالفہ ہے اس کے بہت سارے قسمیں ہیں، جیسے مفہوم کیا کہتے ہیں، مفہوم الوصف ہے، مفہوم الغایہ ہے، مفہوم الشرط ہے، مفہوم الادب ہے، مفہوم اللقب ہے۔ تو یہ مختلف معنی وہ کرتے ہیں، اور ابن حجر نے بھی فتح الباری کے اندر بعض اقتباسات نقل کیے ہیں اور اس بات سے یہ کہا ہے کہ یہ کہنا کہ اجماع ہے، اور امام باقلانی بھی۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ قریشی شرط نہیں، لیکن جمہور کی رائے، بلکہ راجح رائے یہی ہے کہ شرط ہے کہ وہ کہاں سے ہو؟ قریشی سے ہو۔ مثال کے طور پر خود اشاعرہ کے جو بہت بڑے امام گزرے ہیں، ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ، انہوں نے کیا کہا کہ ائمہ کا، یعنی جو حکمران ہیں، ان کے لیے شرط ہے کہ وہ کس میں سے ہو؟ کہ وہ قریش میں سے ہو۔ ابو عمر دانی جو 5ویں صدی میں جن کا انتقال ہے، انہوں نے نقل کیا کہ اجماع ہے اس مسئلے میں کہ وہ کہاں سے ہو؟ وہ قریشی میں سے ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ الائمۃ من قریش، کہ امام جو ہے کہاں سے ہو؟ قریش سے ہو۔ اچھا، ظاہریہ کو آپ دیکھیں، ابن حزم رحمہ اللہ نے کہا کہ خلافت کسی کے لیے جائز نہیں سوائے اس شخص کے جو قریش سے تعلق رکھتا ہو، کیوں؟ وہ فہر بن مالک ابن نضر ابن کنانہ کی نسل میں سے ہے۔ یہ
پھر امام کشانی جو ایک حنفی عالم ہے، احناف میں بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ قریشی ہو، یعنی کہاں سے ہو؟ خلیفہ قریشی سے ہو۔ امام مرداوی رحمہ اللہ، امام مرداوی یہ حنبیوں حنابلہ کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، الانصاف۔ امام مرداوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ قریشی ہو۔ امام احمد بن حنبل کا، اکثر حنابلہ کا یہی موقف ہے کہ وہ قریشی ہو، آزاد ہو، مرد ہو، عادل ہو، صاحب علم ہو۔ تو یہ اوصاف انہوں نے بیان کیا، اور ایک صفت کیا بیان کی خلیفہ ہونے کے لیے؟ کہ وہ کیا ہو؟ قریشی ہو۔ امام ماوردی رحمہ اللہ نے احکام السلطانیہ کے اندر انہوں نے بھی شرائط بیان کی کہ وہ عادل ہو، مجتہد ہو، وہ یعنی اس کی سمع اور بصر یعنی دیکھنا سننا، اس کا کلام وہ کیا ہو؟ آسان ہو، یعنی اس کا جسم سلامت ہو، اور اس کے پاس یعنی یوں سمجھے آپ وہ بالغ ہو، یعنی حق اور باطل میں تمیز کر سکے، اس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ اس عہدے کو سنبھال سکے، بہادر ہو، بزدل نہ ہو۔ اور ایک شرط جو بیان کی قریش، کہ وہ قریشی ہو۔ ابو الحسن ماوردی رحمہ اللہ یہ شافعی فقہ کے بہت بڑے عالم ہیں۔ خود شافعی فقہ کے اور ایک بڑے عالم امام غزالی رحمہ اللہ، امام غزالی رحمہ اللہ کو ایک دفعہ عباسی خلیفہ مستظہر نے کہا کہ آپ ایک کتاب لکھے فاطمیوں کے خلاف، جو فاطمی اس وقت کہاں تھے؟ مصر میں۔ تو انہوں نے 10 شرائط بیان کی امام غزالی رحمہ اللہ نے، کہ وہ بالغ ہو، عاقل ہو، آزاد ہو، مرد ہو، پھر قریشی ہو۔ یہ بات امام غزالی نے بیان کی۔ چھٹی بیان کی کہ اس کی جو قوت سماع ہے، یعنی سننے کی طاقت، قوت بصر یعنی دیکھنے کی طاقت، یہ صحیح سلامت ہو، نجدہ اس کے پاس طاقت ہو، کفایہ اس کے پاس اتنی صلاحیت ہو کہ وہ ایک حکومت کو چلا سکے، ورع نیک ہو، اور صاحب علم ہو۔ یہ 10 شرطیں امام غزالی رحمہ اللہ نے بیان کی۔ مالکیوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں، تفسیر قرطبی کی پہلی جلد کے اندر امام قرطبی رحمہ اللہ نے بیان کیا 11 شرائط، مسلمان ہو، آزاد ہو، تقریباً عام شرائط۔ اور اس کے اندر ایک شرط جو امام قرطبی رحمہ اللہ نے بیان کی وہ یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ قریشی۔ یہ اگر آپ دیکھیں اہل علم کے اقوال ہیں کہ خلیفہ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ قریشی ہو۔ اب اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سلطنت عثمانیہ، ظاہر سی بات ہے، وہ کس طبقے کے اندر، کس کے اندر نہیں آتی، یا یوں سمجھے آپ کہ وہ اس کے اندر نہیں آتی۔ کیوں ساتھیوں؟ کہ وہ قریشی نہیں تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ یہ بات؟ پہلی چیز۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ حکومت تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی، اس میں کوئی شک نہیں، خیر بھی تھا، شر بھی تھا، لیکن خلافت جو عموماً آج کل حزبی اور اخوانی کہتے ہیں، اس کی تفصیل میں بتا رہا ہوں۔ اچھا، دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں آپ لوگ، دوسری بات بھی بتانا چاہوں گا۔ دولت عثمانیہ کا جو قیام ہوا، یعنی جو جو سلطنت عثمانیہ جب فاؤنڈ ہوئی، یا پھر جب وہ یوں سمجھے آپ فارم ہوئی، تو 699 ہجری یعنی 8ویں ہجری کی ابتدا، 7ویں ہجری ختم۔ تو وہاں پر آپ دیکھیں 918 ہجری یعنی کتنے سال تک؟ کم و بیش 220 سال تک ان کی طرف سے خود ان لوگوں نے اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم خلافت کے ہیں۔ 220 سال تک ایسا ہی چلتا رہا، جیسا یہ فارسی میں ایک شاعری ہے نا، کہ یعنی پیر خود نہیں اڑتے، ان کے مرید ان کو اڑاتے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کے مریدوں نے کہا، تب جا کر سلطان سلیم اول نے کہا، جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے کہا، انہوں نے پہلی دفعہ خلافت اسلامیہ کا لفظ استعمال کیا۔ یہ بھی آپ لوگ بات یاد رکھیں۔ تو پہلا نقطہ تو یہ تھا کہ کیا یہ خلافت تھی یا نہیں تھی، تو میں نے آپ کے سامنے اقوال نقل کر دیے ہیں۔ اب آپ اس پر بحث کریں۔ ابن خلدون رحمہ اللہ کی مقدمہ بھی آپ پڑھ کر دیکھیں، کافی لطیف بحث ہے اس مسئلے میں، تو میں نے امانت داری کے ساتھ آپ کے سامنے دونوں رخ رکھے ہیں۔ چلیے، دوسری بات، اب کیا یہ حکومت ہر جگہ موجود تھی؟ یہ بھی ایک سوال ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو دیوانے ہوتے ہیں، خاص کر حزب التحریر والے، کیونکہ حزب التحریر یہ اصل میں ان کا جو وجود آیا ہے وہ شام کے علاقے سے، تو اور شام میں دولت عثمانیہ کی حکومت تھی، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت ہر جگہ تھی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر افریقہ چلے جائیں، جو سقوط و خلافت تھی، جو عثمان دان فوڈیو آپ جا کر پڑھیں، میں نے پچھلے درس میں بھی بتایا، وہ ان کی جو خلافت تھی وہ اس سے ایک دم الگ تھی۔ انہوں نے بھی خلافت کا دعویٰ کیا، ان کا سلطنت عثمانیہ سے کچھ لینا نہیں تھا۔ خود ہندوستان کے اندر مغلیہ سلطنت تھی، آپ جانتے ہیں، اکبر، شاہ جہاں، جہانگیر، اورنگزیب، ان کا بھی تعلق تھا سلطنت سے۔ کس سے؟ جیسا نعیم الرحمن فاروقی کی ایک کتاب ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا، مغل آٹومن ریلیشنز۔ دوسری کتاب جو ہے فرانسس رابنسن کی ہے، ان کے تعلقات تھے، لیکن ان کی سلطنت ہندوستان میں نہیں تھی۔ کن کی؟ سلطنت عثمانیہ کی۔ پھر جو مغرب ہے، موروکو، وہاں پر بھی علوی حکمران تھے، وہاں پر بھی سلطنت عثمانیہ کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو اس سے پہلی بات تو یہ پتا چلتی ہے کہ یہ کہنا
کہ یہ ہر جگہ موجود تھے. کون ہر جگہ موجود تھے؟ سلطنت عثمانیہ پورے مسلمان ممالک پہ. یہ بات ہی غلط ہے. کئی سارے مسلم ممالک اس وقت موجود تھے جہاں پر عثمانیہ سلطنت کی حکمرانی نہیں تھی. اب اس بات کو میں اور واضح کروں گا تاریخ کی کتابوں سے بھی. اب یہاں پر ایک بات سمجھیں. ایک بات، اس کی ایک دلیل یہ ہے ساتھیوں کہ تاریخ کی کتابوں میں آپ جب پڑھیں گے تو اس سے پہلے ہی کئی بار یہ لوگ نجد پر انہوں نے حملہ کیا. یعنی جو جہاں پر وہ نجد کے پاس آئے اور نجد میں مسلسل وہ غزوات لڑتے رہے. 986 ہجری میں امیر مکہ حسن بن ابی نمی کی چڑھائی ہوئی، یعنی اس نے انویڈ کیا. 2 سال بعد پھر ایک بار اس کا دوبارہ حملہ ہوا 986 ہجری میں. 1011 ہجری میں ابو طالب بن الحسن نے حملہ کیا. 1015 ہجری میں امیر محسن بن حسین نے حملہ کیا. 1057 میں امیر زید بن محسن کی طرف سے چڑھائی ہوئی. 1107 میں امیر مکہ سعد بن زید کی چڑھائی ہوئی. لیکن یہاں پر یہ پورے لڑائیاں پیٹرول کی وجہ سے تو نہیں ہوئے، پیٹرول تو اس وقت نہیں تھا، بس لڑائی کے لیے، بس جو ہے لوٹ مار کے لیے لڑائیاں ہوئی. ان کی یہاں پر کوئی حکومت نہیں تھی. یہ تاریخی شواہد ہیں. اچھا، اور بھی میں مؤرخین کے حوالے دینے لگا ہوں، ذرا آپ لوگ غور سے سمجھیں اس بات کو. ایک مؤرخ ہے جن کا نام، اب ہندوستان کے مؤرخ دیکھیں، قیوم الدین احمد دے، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ 1520 یعنی عیسوی ہے، ہجری نہیں، جب مصر فتح ہوا تو خلافت عثمانیوں کو ملی اور جزیرۃ العرب بھی ان کے اندر آیا. لیکن نجد ان کے اندر نہیں تھا. نجد ایک دم الگ تھا. نجد کے اندر کیسا تھا کہ قبیلے ہوتے تھے اور وہ قبیلوں کے ہر قبیلے کا ایک امیر ہوتا تھا. دوسری کتاب مائیکل فیلڈ کی ایک کتاب ہے، آپ وہ بھی اٹھا کر دیکھیں. اس کے اندر اس نے کیا لکھا؟ The Najd, which is culturally and politically the dominant part of the kingdom, was never part of the Ottoman Empire and no part of the kingdom was ever ruled by European colonial power. یہ کس نے کہی بات؟ مائیکل فیلڈ نے. یہ نان مسلم مؤرخ یعنی غیر مسلم مؤرخ ہیں. پھر دا پالیٹکس آف ٹروتھ مینجمنٹ ان سعودی عربیہ، یہ شاہی کی کتاب ہے. اس نے بھی اس کتاب میں لکھا کہ since the Abbasids in the 10th century, Najd had hardly ever been ruled by a major Islamic empire. Even the Ottomans, who made one of the largest empires in the world, which stretched from Baghdad to Budapest, Budapest جانتے ہیں نا، ہنگیری کا کیپٹل, had minimal reasons to invade and control the area. It did not have any economic, strategic or political significance for the sultans of the Ottoman Empire. The rulers of the Ottoman Empire regarded the Arabian Peninsula as an insignificant and rather primitive zone whose only importance was the holy sites such as Makkah and Medina. تو ان دو، یہ تاریخ کی کتابیں. شیخ صالح العبیدی نے بھی یہ بات بیان کی کہ نجد کبھی بھی سلطنت عثمانیہ کے نیچے نہیں آیا، کیونکہ سلطنت عثمانیہ اتنی دور پھیلی ہی نہیں تھی. حتیٰ کہ شیخ صالح العبیدی کے الفاظ ہے، سلطنت عثمانیہ نے کسی ایک گورنر کو بھی وہاں پر فائز نہیں کیا. حالانکہ ترکی حکمران وہاں سے جاتے تھے لیکن کبھی بھی انہوں نے نہیں کیا. حالانکہ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، ترکیوں کا ایک ڈاکیومنٹ ہے، ترکش، انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ بنایا، قوانین العثمان مدامین دفتر دیوان. اس کا مطلب کیا ہے؟ لاس آف دا اوٹومنس کنسرننگ واٹ از کنٹینڈ ان دا لیجسلیشن. نہیں، ان لوگوں کی قانون کی کتاب ہے. یہ کس نے لکھی؟ یمین علی افندی نے. یہ آئین کانسٹیٹیوشن کو کہتے ہیں، اس کا یہ ہیڈ تھا. تو اس کے اندر واضح طور پر انہوں نے 23 حصوں میں کیا کہتے ہیں اس کو ڈیوائڈ کیا. یعنی آپ یوں سمجھے کنگڈم کو، اس میں سے 14 یہ عربک پروونسز تھے، 23 میں سے. اب یہ 14 میں نجد نہیں تھا، نجد نہیں تھا. اس سے کیا بات پتا چلی کہ خود ان کے قانون سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نجد کے اوپر ان کی حکومت نہیں تھی. اچھا، شیخ عبداللہ عثیمین نے بھی یہی بات بیان کی کہ تمام شواہد کو، تمام دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے بات یہی واضح ہوتی ہے کہ نجد نے کبھی بھی سلطنت عثمانیہ کی طرف سے حکمرانی نہیں دیکھی. یہ ہمیشہ آزاد تھا، بلکہ چھوٹے چھوٹے قبیلے ہوتے تھے اور ان کے حکمران ہوتے تھے. شیخ الاسلام شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیخ محمد عبد الوہاب نے ان کے خلاف بغاوت نہیں کی. کیوں؟ بغاوت تو تب ہوگی جب یہ ان کے نیچے ماتحت ہوں گے. نجد کے اندر کوئی ایسا علاقہ تھا ہی نہیں جو ترکیوں کی حکومت کے نیچے ہو، کیونکہ ترکیوں کی جو نجد کا علاقہ تھا وہ چھوٹے چھوٹے خطے، بکھرے ہوئے قبیلے، بکھرے ہوئے گاؤں، تھوڑے تھوڑے لوگ ہوتے تھے اور وہاں پر ایک آزاد امیر ہوتا تھا، یعنی انڈیپینڈنٹ امیر، اور انہی کے درمیان لڑائی ہوتی تھی. تو یہ بات کہنا بالکل غلط ہے کہ شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے نجد کے خلاف کیا
خروج کیا. ٹھیک ہے, یہ دو باتیں. اچھا, پہلے تو ہم نے خلافت دیکھی, دوسری یہ بات دیکھی کہ کیا ہر جگہ موجود تھی. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے, یہاں پر میں اب آئیے ہم تیسرے نقطے پر جاتے ہیں. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ خود شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا موقف کیا تھا خروج کے بارے میں. آئیے پہلا وہ خط دیکھتے ہیں جو آپ نے اہل قسیم کو لکھا. اس میں آپ نے کیا لکھا؟ شیخ الاسلام کے الفاظ ہے: میرا عقیدہ ہے کہ امام المسلمین کی سمع و طاعت کرنی چاہیے, سمع سننا چاہیے, طاعت کرنی چاہیے, چاہے وہ امام نیک و صالح ہو یا پھر فاسق و فاجر ہو, جب تک کہ وہ نیکی کا حکم دیتا رہے اس کی اطاعت واجب ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی معصیت کا حکم دے تو اس میں اس کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. اور جو خلیفہ بنا دیا جائے اور لوگ اس پر راضی ہو اور لوگ اس کے پاس جمع ہو جائے, یا پھر وہ تلوار کے زور سے ان پر غالب ہو جائے حتیٰ کہ وہ خلیفہ بن جائے, تو اس کی اطاعت واجب ہے اور اس کے خلاف خروج کرنا حرام ہے. یہ بات کہی. دوسرے مقام پر آپ نے یہ بھی لکھا کہ اجتماعیت کی تکمیل میں یہ بھی شامل ہے کہ جو بھی ہم پر امیر بنا دیا جائے ہم اس کی سماع و اطاعت کریں گے, اگرچہ وہ حبشی غلام, حبشی ابسنین, ایتھیوپین, حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. پھر اس کے بعد تمام مذاہب, ایک اور مقام پر لکھتے ہیں الدرر الثنیہ کے اندر کہ تمام مذاہب کے ائمہ اس بات پر جمع ہے کہ جو شخص کسی ایک ملک یا پھر کئی ایک ممالک پر قابض ہو جائے تو تمام تر معاملات میں اس کا حکم امامت کا ہی ہوگا, یعنی اس کی اطاعت کی جائے گی. تو یہ خود ان کا موقف ہے, کس کا؟ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا. اچھا, یہاں پر ایک چوتھا اعتراض, کیونکہ بات آ گئی ہے اور سمجھانا ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں, بعض لوگوں نے تو عجیب و غریب کتابیں اس پر چھاپ دی ہے, ہمفری کے اعترافات. یہ ایک جعلی کتاب ہے جس کی تاریخ کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں سے ملے ہوئے تھے, حالانکہ آپ جان کر تعجب کریں گے جب اللہ اکبر جب علی پاشا نے اس کے بیٹے ابراہیم پاشا کو وہاں پر بھیجا, کیا معاملہ ہوا, میں اس پر آتا ہوں, ذرا تھوڑی سی تفصیل آپ سمجھے. کیا معاملہ ہوا؟ 6 مہینے تک یعنی ان کو روک رکھا تھا دریا کے لوگوں پر, نجد کے لوگوں پر. ان کو ختم کرنے والے کون تھے؟ عبدالعزیز ابن محمد کو محراب کے اندر قتل کر دیا گیا. لوگ جانتے نہیں, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں آپ لوگ ان واقعات کو پہلی بار پڑھ رہے ہیں, لیکن دیکھیں گے کس طریقے سے ظلم کیا گیا. سلطنت عثمانیہ کے گورنر نے, علی پاشا نے, مصر سے اس کے بیٹے ابراہیم پاشا کو بھیجا. تو اتنا ظلم کیا گیا دریا پر. تو اس وقت جو حکمران تھے عبداللہ ابن سعود رحمہ اللہ, انہوں نے کہا کہ تم مجھے لے لو, ہم امن کی صلح کریں گے, لیکن میرے لوگوں کو چھوڑ دو. اس نے صلح نہیں کی, پہلے تو بات مان لی, پھر وعدہ خلافی کی. کس نے؟ ابراہیم پاشا نے. نام لکھ کر ڈھونڈ لے, تاریخ ہے, پڑھ سکتے ہیں, کوئی چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہیں. ابراہیم پاشا نے جب ان کی بات, ابراہیم پاشا نے جب یہ بات رکھی تو عبداللہ ابن سعود نے جب یہ بات رکھی, ابراہیم پاشا نے قبول کیا, لیکن بعد میں اس نے خیانت کی, اپنے عہدے میں, اپنے وعدے میں اس نے خیانت کی, بلکہ اس کے بعد اور ظلم کیا. بلکہ ندوی لکھتے ہیں, اللہ اکبر, جان کر تعجب کریں گے آپ, کہ ابراہیم پاشا نے کہا اپنی فوج سے کہ تم ایک نجدی کی کھوپڑی اگر میرے پاس لاؤ تو میں $6 تم کو دوں گا. کتنے ڈالر؟ $6. 5000 کھوپڑیوں کو لایا گیا, 5000 کھوپڑیوں کو. کس وجہ سے یہ لڑائی؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ پیٹرول چاہتے تھے, اس وجہ سے کہ وہ دولت چاہتے تھے, نہیں, اس وجہ سے کہ وہ توحید کی دعوت دے رہے تھے. اس وجہ سے 5000 کھوپڑیوں کو لایا گیا اسی ریاض شیخ کے علاقے سے. اور جو اس وقت امیر تھے عبداللہ بن سعود کو, ان لوگوں نے, ان بدبختوں نے عبداللہ بن سعود کو استنبول لے کر گئے. قسطنطنیہ, استنبول جانتے ہیں نا آپ, استنبول کس کا کیپٹل ہے؟ ٹرکی کا. وہاں پر لے کر جا کر بیچ چوراہے پر عبداللہ ابن سعود کی گردن مار دی, اور بازار میں وہ لے کر پھرتے رہے تاکہ لوگوں کا عبرت کا نشانہ بنے. بلکہ خود شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کے جو پوتے تھے سلیمان, تیسیر العزیز الحمید جو کتاب التوحید کی شرح ہے, پڑھتے ہوں گے آپ لوگ, سلیمان ابن عبداللہ ابن محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ, ان کو ابراہیم الپاشا نے بلایا. اور جب بلایا تو وہاں پر یعنی عورتیں جو گانے والی, آلات موسیقی, شراب, اور سلیمان ابن عبداللہ سے کہا, سلیمان ابن عبداللہ کو قبرستان کے یعنی قبر کے سامنے رکھ کر چاروں طرف سے فوجی کھڑے ہوئے ہیں, ترکی فوجی, اور کہا سب کو کہ ایک ایک گولی اس کے جسم میں مار دی جائے تاکہ گوشت الگ ہو جائے اور ہڈی الگ ہو جائے. گوشت الگ ہو گیا, ہڈی الگ ہو گئی, اور اس کے بعد اس گوشت اور ہڈی کو جمع کر کر وہ بوڑھا باپ کون ہے؟ عبداللہ, شیخ الاسلام کا بیٹا عبداللہ ابن محمد ابن عبد الوہاب, اس کے پاس لے کر گئے.
اور کہا کہ تمہارے بیٹے کو ہم نے قتل کر دیا، تو کہا کہ تم قتل نہ بھی کرتے، تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، خیر اور شر اللہ کی طرف سے متعین ہے، ہم اللہ رب العزت کی تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، اگر تم نہ بھی ختم کرتے، اللہ رب العزت حیات زندگی کے فیصلے زمین پر نہیں ہوتے، آسمان پر ہوتے ہیں۔ تو یہ بات جب اس نے کہی، جب یہ بات شیخ الاسلام کے بیٹے نے کہی، اللہ اکبر، ابراہیم پاشا کہتا ہے کہ جب وہ واپس گیا مصر کو، تو جب بہت سارے لوگ اس سے ملنے آئے کہ آپ نے فتح حاصل کر لی، تو کہتا ہے کہ تم کہاں علماء، علماء تو حق، علماء حق تو صرف نجد میں ہوتے ہیں۔ اس حالت میں بھی اس بوڑھے نے یہ کہا کہ میں تقدیر پر راضی ہوں، اگر تم نہ ختم کرتے تو اللہ تعالیٰ نے تو موت کا وقت متعین کر رکھا تھا۔ سلیمان ابن عبداللہ ابن محمد ابن الوہاب کو اس طریقے سے شہید کر دیا گیا، حتیٰ کہ وہاں کی عورتوں کو اسکندریہ لے کر جایا گیا، اسکندریہ الیگزینڈریا، آپ لوگ نہیں جانتے، الیگزینڈریا، وہاں پر لے کر ماں اور بیٹی کو کسی اور شخص کو بیچ دیا، ماں اور ماں کو کسی اور شخص کو بیچ دیا۔ ان خواتین کا جرم کیا تھا؟ جرم بس اتنا تھا کہ وہ موحد تھے۔ تو یہ تاریخ کا دوسرا رخ ہے، یہ ظلم کیا گیا کس پر؟ اہل نجد پر۔ کس کی طرف سے؟ سلطنت عثمانیہ کی طرف سے۔ اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ وہ سلطنت ہے جس نے اپنے بھائیوں کو کاٹ دیا سلطنت کے لیے۔ میں مقارنہ کر کر بتاؤں گا کہ آج جو لوگ جانوروں کی طرح بھوکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میرے الفاظ سخت ہو آل سعود کے خلاف، انہیں چاہیے کہ جس سلطنت کی آپ تعریف کر رہے ہیں، ذرا خدارا آپ ان کے بھی تاریخ کے جو ہے، تاریخ کیا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، تاریخ پڑھ کر دیکھیں کہ انہوں نے کیا گل کھلائے۔ تو بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ خود غیر مسلم مورخ، بلکہ جب یہاں پر ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں، برٹش 47 ریجیمنٹ کا ایک آفیسر تھا جس کا نام تھا کیپٹن جارج فاسٹر سیڈلیئر، born in 1789 died in 1859۔ غور سے سمجھیں، یہ ابراہیم پاشا کے پاس گیا، برٹش ریجیمنٹ کا آفیسر ہے۔ کب گیا؟ جب ابراہیم پاشا نے یہ ظلم کیا اہل نجد پر، جس ظلم کی تھوڑی سی مثال، تفصیل تو میں بیان نہیں کر سکتا، چند جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ ظلم جب کیا تو وہ خود خط نہیں لکھا، وہ خود اس نے ہندوستان سے دریا ابراہیم پاشا سے جا کر اس نے ملا اور ابراہیم پاشا کو اس نے مبارکبادی دی۔ بلکہ یہ اپنی طرف سے نہیں کیا، برطانیہ حکومت نے اس کو کہا کہ تم جاؤ اور ابراہیم پاشا کو حکومت دو کہ جو اس نے وہابیوں کے خلاف جنگ لڑی، وہابیوں کے خلاف اس نے ظلم کیا، وہابیوں کے اوپر جو ظلم کیا۔ اب اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انگریزوں کا تعلق کن سے ہے، ہمارا ہے یا آپ کا ہے؟ یہ تاریخ ہے، یہ کوئی میں گھر سے بیٹھ کر آپ کو نہیں بتا رہا ہوں۔ تو بات سے بات یاد آ گئی۔ اچھا چلے اور ایک بات اس کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ آل سعود، دیکھیں ہمارے نزدیک آل سعود کی سلفی سوچ اور عقیدہ ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، جو بھی جاتے ہیں دیکھتے ہیں۔ عثمانی جو سلاطین تھے صوفی سوچ اور صوفی عقیدے کے حامل تھے، اگرچہ ان کا مذہب حنفی تھا، تو یہ عین ممکن ہے کہ آپ کے عثمانیوں کے حنفی المذہب کی وجہ یہ ہے کہ وہ صوفی ہونے کی وجہ سے زیادہ قربت محسوس ہو اور اس کے لیے اپنے حق کو بجانے محسوس کرتے ہوں، تو یہ چیزیں بہت ساری ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ آل سعود خود سلفی سوچ اور فکر کے نمائندہ نہیں، بلکہ وہ اپنے مذہبی فکر میں بھی آل شیخ کے قریب ہونے کی وجہ سے سلفیہ کے نزدیک ممدوح قرار پاتے ہیں۔ تو اب یہ بہت ساری چیز، یہ اب اگر میں اس میں تفصیل میں جاؤں گا تو اور بھی باتیں نہیں۔ پہلی وجہ تو محبت کی یہ ہے کہ وہ سلفی الفکر ہے۔ اچھا دوسری بات، سعودی عرب کے نظام پر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ یہ ملوکیت ہے۔ ملوکیت سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، ڈیپوٹزم ہے یا پھر کیا کہتے ہیں ڈائنسٹی ہے، کہ بھائی باپ کے بعد بیٹا آئے گا۔ اب یہ بتلائیے کہ ملکیت کی ایسی کون سی ڈیفینیشن یا کون سی تعریف ہے کہ جس پر دولت عثمانیہ پوری نہ اترتی؟ سلطنت عثمانیہ ابھی پوری اترتی ہے، کیا وہاں باپ کے بعد بیٹا جانشی نہیں بنتا تھا؟ کیا وہاں 6 صدیوں تک ایک ہی خاندان کی حکومت نہیں رہی؟ کیا اس خاندان نے بروز شمشیر اپنی حکومت قائم نہیں کر رہی تھی؟ تو اور ملکیت کسے کہتے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا اور ایک بات، 1876 کے عثمانی اساسی دستور کے دفعہ 3 میں واضح طور پر موجود ہے کہ اقتدار آل عثمان سے باہر نہیں جائے گا اور اس کے بڑے بیٹے کو منتقل ہوگا، جیسا کہ ماضی کے اصول میں۔ بلکہ دفعہ 5 میں کیا لکھا ہوا ہے پتا ہے؟ کہ حضرت سلطان مقدس ہے اور کسی کے سامنے وہ جواب دہ نہیں ہے۔ یہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ ملوکیت تو وہاں بھی موجود ہے، تو پھر آپ کو وہاں بھی کہنا چاہیے۔ اچھا تیسری چیز، سعودی عرب کے نظام میں 2 بڑی خیر موجود ہے۔ ایک یہ کہ ان کا آئین کتاب و سنت کے جو فائنل اتھارٹی قرار دیتا ہے اس کو، کتاب و سنت کی، یعنی کتاب و سنت فائنل اتھارٹی ہے سعودی کے اندر، یہ ایک بات یاد رکھیں۔
یہاں پر سعودی، جیسا آپ دستور کی پہلی دفعہ میں دیکھیں گے کہ مملکت، یہ لکھا ہوا ہے کہ مملکت سعودیہ مکمل طور پر خود مختار عرب اسلامی ملک ہے، اس کا دین اسلام ہے، دستور کتاب اللہ اور سنت رسول، زبان عربی اور دارالحکومت ریاض۔ دفعہ 48 میں ہے کہ تمام عدالتیں پیش ہونے والے جملہ مقدمات میں شریعت اسلامیہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ کرنے کی پابندی ہوگی، جیسا کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نیز انتظامی عدالتیں حکام کی طرف نافذ کردہ ان نظاموں کے مطابق فیصلہ کریں گے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف نہ ہو۔ دیکھیں آپ فرق۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ سعودی عرب، پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جتنی بھی خبریں، پختہ خبریں آج آپ کو ملے گی، وہ کہاں ملے گی؟ وہ اس کے اندر کسی نہ کسی قسم سے سلطنت عثمانیہ کا رول ہوگا۔ اب آگے ہمارے ایک دوست نے جو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، شیخ صالح الفوزان کے اقتباس کو نقل کیا، وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ شیخ صالح الفوزان کو بھی یہی سوال، اور تفصیل سے میں اور بھی بتاؤں گا، پھر اختصار سے یہ پوری بحث کو میں ایک یوں سمجھے دوبارہ اس کو ریوائز کروں گا تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کو یہی سوال ہوا، تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے کیا جواب دیا، اور جواب سننے لائق ہے۔ آپ نے اسی کو اختصار میں بڑے پیارے انداز میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے اس کا جواب دیا۔ کہتے ہیں شیخ صالح الفوزان، اللہ اکبر، کہ یہ جو اس طرح کی بات کرنے والا شخص ہے، کیا خود حکمران کی تابعداری کا پابند ہے؟ یہ بات کرنے والا غالب اکثریت میں وہ لوگ ہیں جو آج کل حکمرانوں پر خروج کو صحیح سمجھتے ہیں، اور نہ تو موجودہ حکمرانوں کی حاکمیت کے پابند اور نہ ہی ان کی سرپرستی کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ تو تھا ایک پہلو۔ اب اگر دوسری جہت سے دیکھا جائے تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور امام محمد بن سعود نے اپنے حاکم وقت کے خلاف خروج نہیں کیا، کیونکہ نجد کے ملکوں پر دولت عثمانیہ کی کوئی سلطنت ہی قائم نہیں تھی، بلکہ یہ صرف اپنے ہی امراء کے ہاتھوں میں تھا، اور اس کے ہر شہر پر ایک مستقل امیر اقتدار میں تھا۔ پھر اگر ان میں سے کوئی امیر فوت ہو جاتا تو اس کی جگہ اس کا کوئی بیٹا یا رشتہ دار لے لیتا۔ الغرض نجد پر عثمانیہ کی کوئی سلطنت ہی قائم نہیں تھی، عثمانیہ کی اس کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ انہوں نے اس لیے پرواہ نہیں تھی کیونکہ ان کے وقت میں اس کی کوئی پیداواری نہیں تھی، یعنی کوئی فائدہ آنے والا نہیں تھا، کوئی مانیٹری بینیفٹ نہیں تھا، اور اس کا اہتمام بھی نہیں کرتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی دولت عثمانیہ سے لڑائی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ سعودیہ نے ان پر کوئی خروج کیا تھا، بلکہ بلا کسی شک و شبہ کے وجہ صرف یہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ ان سے خوف زدہ ہونے کی وجہ سے لڑا۔ جس وقت سعودیہ کی قدر و منزلت ابھری اور ان کا روب و دبدبہ ظاہر ہوا، تو ڈر کے عالم میں کہ کہیں ان کے اپنے ہی وطن میں سعودیہ ان سے آ کر بھیڑ نہ پڑے، انہوں نے سعودیہ سے جنگ کی۔ یہ تھا اصل مقصد، وگرنہ نجد پر تو دولت عثمانیہ کی کوئی سلطنت ہی قائم نہیں تھی، بلکہ یہ تو نسل در نسل طرف اپنے ہی عمرا و حکما کے ہاتھوں میں رہتا تھا، یہاں تک کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے ساتھ نمودار ہوئے اور ان کی معاونت جناب محمد بن سعود نے فرمائی۔ بس انہوں نے اپنی حکومت کے پورے نجد اور اس کے علاوہ جزیرۃ العرب کے بعد ملکوں پر قائم فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں طاقت و اقتدار عطا فرمایا، کیونکہ وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لے کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام کی نشر و اشاعت کی، تو عرب امارات جو اس سے پہلے نجد میں بکھرا ہوا تھا، سبھی ایک حکومت کے نیچے شامل ہو گئے۔ بس اس وقت دولت عثمانیہ خوف زدہ ہو کے دولت سعودیہ اب ان کے ملکوں سے عراق اور شام تک پہنچ جائے گا، وہ اپنے وجود کے زوال پر ڈرنے لگے، اور اس طرح توہم پرستی اور وہ مزاراتی خرافات جو ان میں تھی، بالکل تھی، جو ان میں تھی، خوف زدہ تھے، اور جو خرافات جو ان میں تھی، اس سب کے زوال پذیری پر خوفزدہ تھے۔ پھر ان میں تصوف و بدعات بھی تھی۔ الغرض وہ اپنے ان معاملات کے زوال پذیر ہونے کے ڈر میں مبتلا تھے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت ان تمام چیزوں کو بدل کر رکھ دے گی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے سعودیہ سے جنگ کی۔ یہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کے الفاظ ہے۔ یہاں پر تاریخ بھی آپ اٹھا کر دیکھیں، ان کی دعوت کا عالم کیا تھا۔ میں آپ کو اور دو مثالیں دیتا ہوں، ایک تو مصر کے مورخ کی، دوسرے مغرب کے مورخ کی۔ مصر کے مورخ ایک معروف مورخ ہے عبد الرحمن الجابردی، وہ کہتے ہیں اپنی کتاب کے اندر عجائب الاثار فی تراجم والاخبار، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 591، کہتے ہیں کہ امیر سعود رحمہ اللہ نے مغرب یعنی موراکو کے امیر، موراکو کے کنگ کو خط لکھا، جس میں سعود رحمہ اللہ نے شفاعت کا عقیدہ اور قبر پرستی کے متعلق ان کا موقف،
جو مردوں کے لیے نظریں مانگی جاتی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور جو باطل وسیلے دیے جاتے ہیں، اس کی تمام تفصیلات اس خط میں لکھ کر مغرب موراکو کے کنگ کو بھیجا۔ وہ خط پڑھنے کے بعد جو مصر کے مورخ ہے، جو ازہر میں پڑھایا کرتے تھے، شیخ عبد الرحمن جابرتی، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ خط محمد بن امام سعود کا ہے اور امام سعود کا یہ عقیدہ ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہی تو توحید ہے، اور ہم پرواہ نہیں کرتے ملامت کرنے والوں کی، تنقید کرنے والوں کی، کیونکہ یہی عقیدہ ابن قیم نے اغاثۃ اللہفان میں پڑھایا ہے، امام مقرضی نے تجرید التوحید میں پڑھایا ہے، امام آلوسی نے شرح الکبریٰ کے اندر پڑھایا ہے، ابن عباد نے شرح الحکم کے اندر پڑھایا ہے، اور جامع الفضائل و قم الرذائل، یہ پوری کتابوں میں یہی عقیدہ ہے۔ تو اگر اس عقیدے پر تنقید کی جا رہی ہے تو تنقید اس عقیدے پر بھی کرنا پڑے گا، یعنی تنقید یہ صرف محمد بن عبد الوہاب پہ نہیں ہوگی، مؤرخ کا کہنا ہے کہ ابن قیم پر بھی تنقید کرنا پڑے گا، مقرضی پر بھی تنقید کرنا پڑے گا، آلوسی پر بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ یہی خلاصہ تو شیخ الاسلام پیش کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ بات مصری مؤرخ نے کہی۔ اچھا، دوسری بات، ابو العباس احمد ابن خالد النصیری السلاوی، یہ کون تھے؟ یہ بھی مغربی مؤرخ تھے۔ وہ کہتے ہیں، بڑا دلچسپ واقعہ لکھتے ہیں، ذرا غور سے سنیں آپ، یہ واقعہ تھوڑا طویل ہے لیکن دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک وفد حج کے لیے گیا، حج کے لیے گیا، کیونکہ حج میں وہاں پر اب کس کی حکومت ہے؟ سعود کی۔ تو وہ کس کے ساتھ حج میں گئے؟ مولا ابراہیم۔ مولا ابراہیم کون ہے؟ وہ مغرب موراکو کے سلطان ہیں، ان کے ساتھ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب وہ وہاں پر پہنچے اور سلطان ابن سعود کے وہ بارگاہ میں پہنچے، تو انہوں نے کوئی بھی ایسا عمل نہیں دیکھا، یعنی ایک وفد حج کے لیے گیا تھا بادشاہ کے ساتھ، موراکو کے بادشاہ کے ساتھ، جب وہ واپس آئے تو اب یہ گواہی دے رہے ہیں، کون؟ جو بادشاہ اور بادشاہ کے لوگ جو حج کر آئے ہیں، کہ ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی۔ مؤرخ کون ہے؟ مغربی مؤرخ ہے ابو العباس، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیکھی وہاں پر جو شریعت کے خلاف ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ شعائر اسلام جیسے نماز ہے، طہارت ہے، روزہ ہے، اس کی وہ پابندی کر رہے ہیں، نیکی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، حرم کو تمام بدعات سے انہوں نے پاک کر دیا۔ اور جب مولا ابراہیم کی ملاقات سلطان سے ہوئی تو سلطان نے ان کا احترام کیا، جیسے اہل بیت کا احترام کرنا چاہیے۔ قاضی اور فقو اب اسحاق، جو قاضی ہمارے قاضی اور فقیہ تھے ابو اسحاق ابراہیم، انہوں نے ابن سعود سے بات کی، تو انہوں نے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم سنت کے خلاف عمل کر رہے ہیں، تو کیا آپ نے سنت کے خلاف دیکھا؟ تو قاضی نے کہا کہ آپ استوا کو ذاتی مانتے ہیں، مستوا کیا اللہ تعالیٰ کا جسم مانتے ہیں، تو فوراً ابن سعود نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، ہم ایسا نہیں مانتے، ہم یہی کہتے ہیں جو امام مالک نے کہا کہ الاستواء معلوم و کیفیت المجہول، الایمان واجب، جیسا ہے کہ ایمان واجب ہے، استوا کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے، تو یہ چیز ہے، یعنی استوا معلوم ہے، استوا تو ہمیں معلوم ہے، ایمان لانا واجب ہے، سوال کرنا بدعت ہے، کیفیت ہمیں پتہ نہیں، ہم یہی کہتے ہیں جو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا ہے۔ تو پھر قاضی نے یہ سوال کیا کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک مر چکے ہیں؟ تو کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے، جیسے برزخ کی زندگی ہے، اور ان کی زندگی شہداء سے بھی بہتر ہے۔ کہا تیسرا سوال ان سے یہ کیا گیا کہ ابن سعود، آپ کے متعلق یہ پتا چلا ہے کہ آپ قبروں کی زیارت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے روکتے ہیں؟ کہا نہیں، ہم بالکل بھی نہیں روکتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ پوری چیزوں کا مفصل رد کیا گیا۔ تو یہ دو مورخین نے لکھا کہ یہ عقیدہ تو سلف کا تھا۔ اچھا، اب کیا پتا چلا ساتھیوں؟ حاصل کلام یہی ہے کہ جو اہل علم نے لکھا ہے، اور میں اہل علم کے اقتباسات دوبارہ آپ کے سامنے دہرانا چاہوں گا تاکہ یہ بحث کو میں یہاں پر ختم کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے ساتھیوں کہ یہ تہمت ہے، یہ تہمت ہے۔ شیخ عبدالعزیز اللطیف کہتے ہیں کہ سلفی دعوت کی کچھ مخالفین کا دعویٰ ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے خلافت عثمانیہ کے خلاف خروج کیا اور جماعت میں افتراق کا باعث ہے اور سما و اطاعت کو ختم کر کے رکھ دیا۔ یہ بات کیا ہے؟ غلط ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہ دعویٰ یہ کیا ہے؟ بالکل غلط ہے۔ کیوں غلط ہے ساتھیوں؟ کیونکہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ خود اس کی رد کرتے ہیں۔ پھر شیخ عبدالعزیز کہتے ہیں اس مختصر نوٹ کے بعد، یعنی جو شیخ الاسلام نے خروج کے خلاف روکا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تین چیزوں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ شیخ اس کے قائل نہیں تھے۔ پہلی چیز کہ نجد جب تھا ہی نہیں ترکیوں کی حکومت کے نیچے، تو خروج کہاں سے ہوگا؟ دوسری چیز کہ شیخ خود خروج کے خلاف ہے کہ نہیں؟ تیسری چیز لڑائی وہاں سے شروع ہوئی، یہاں سے نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے
بلکہ خود آپ دیکھیں مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ، انہوں نے خود جو دیوبند کے معروف عالم، انہوں نے کہا ہندوستان میں انگریز نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے مخالف حالات کو ایک فرصت اور سنہری موقع سمجھتے ہوئے اپنے مخالفین کو وہابی کہنا شروع کر دیا اور اپنے خلاف اٹھنے والی تحریک کو وہابیت کا نام دیا۔ اور اسی طرح انگریز نے، یہ تفصیل ہے بہرحال تو میں اس میں جانا نہیں چاہتا، لیکن امید ہے کہ یہ سوال حل ہو گیا ہے کہ آپ نے خروج نہیں کیا، یہ محض ایک تہمت ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے کی اور حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔